اور حضور کا ایک فرمان سنیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، مختصر دعا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا، اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی اوقات پر نظر رہے نا، اپنے گناہوں کا احساس رہے، تو پھر انسان نہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ ہماری نظر نہ اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوئی نہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ساری زندگی سامنے والے کی کمزوریاں، اور ہم جب بھی سچ بولتے ہیں سامنے والے کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتے۔ اپنے بارے میں نا ہم حکمت والی باتیں کرتے ہیں، پردہ پوشی والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نا تلخ ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ ہوں، حضرت صاحب ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، بزرگ ہوں، سیانہ ہوں، مچور ہوں، علاقے کا برادری کا بڑا ہوں، میں زیرک آدمی ہوں، میں کچھ ہوں۔ پھر ہم معاف نہیں کرتے، پھر تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے، پھر برائی کا جواب برائی سے دینے لگتے ہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں، تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ نیک بچہ ہے، وہ میں ہوں جو بول رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح نہ کریں، واپس لوٹیں۔ اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے گھبرا کر موت نہ مانگو، اگر تم برے ہو تو پھر بھی موت نہ مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم نیک ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نیکیوں میں اور اضافہ کر دے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو تو یہ بخاری میں موجود ہے، تو فرمایا یوں دعا کرنا کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور فرمایا کہ جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو اللہ پھر تو مجھے اپنے فضل سے لے جا۔ یہ تو تم دعا کرو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا۔ یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا۔ کہتا جی میں نے برابر لے کے چلنا، برابر ہے ہی نہیں تو کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر، بیوی اور ماں برابر نہیں برابر لے کے چلا جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا، تو یا رسول اللہ عورت پر؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ اس کے لیے خانہ کعبہ تو ہے اور تیرے لیے خانہ کعبہ تیری ماں ہے۔ اب یہاں ماحول یہ بن گیا کہ برابر، پہلے 2 4 5 دفعہ بیوی سے چگلیاں سن لیتے ہیں اماں کی، بلکہ کئی تو اتنے بیوقوف ہیں سپورٹر بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی گیتوں میں، کہتے ہیں نہیں ممی آکھاں گا اماں نو گل ٹھیک ہے تیری جو تو بھی کر گئی، صحیح ہے بات، ابا جی ایسے ہی کرتے ہیں، میں کروں گا بات۔ اب تو وہ شروع ہو گئی، اب تو کہے گا دروازہ بند ہو، تو یہ دروازہ بند ہو سکتا؟ اسے بتاؤ بیت اللہ کی طرف پیر نہیں کیے جا سکتے۔ اور بیوی بھی یاد رکھے اگر آج وہ کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہے تو بیٹا اس کا بھی بیاہ جائے گا، زیادہ لمبا فرق نہیں پڑتا، 20 22 سالوں کا پڑتا ہے، فوری طور پہ بدلہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھے اگر تو زندگی کے اندر صحیح رہے گی تو تیرے لیے بھی وقت صحیح آئے گا، اور اگر تو بری رہے گی تو پھر تیرے حق میں بھی رویے سخت ہی آئیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رہے۔ اتنے بیوقوف بچے کہ ماں باپ کو آگے سے باتیں کریں، کہانیاں سنائیں، داستانیں سنائیں۔ عجیب تماشا ہے نا کہ ابا جی بیچارے سرکاری اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے چلے گئے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا اب 5 بیٹے کٹھے ہو گئے، کہنے لگے برادری کو منہ بھی دکھانا ہے تو چنے والے چاول نہیں پکانے ختم شریف میں، کوئی بوٹیاں ڈال لو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو تجھے اب لوگ یاد آئے ہیں جب وہ بیچارہ وہاں ڈاکٹر پوچھ نہیں رہا تھا، اس وقت لوگ نہیں یاد آ رہے تھے؟ سارا زمانہ تو نے راضی رکھا ہے، جن کو راضی رکھنا تھا ان کی طرف توجہ